کیا ریلیف کوئی فراہم کر سکے گی تحریک انصاف کی حکومت اپ کمنگ بجٹ میں عوام کے لیے؟ امپاسبل ہے. اس کے دیکھیں ریلیف پرووائڈ کرنے کا پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. وہ انکم ہے نا آپ کی. اگر آپ انکم ہی نہیں جنریٹ کریں گے تو آپ ریلیف کہاں سے پرووائڈ کریں گے؟ اب یہ حکومت، ہم جب حکومت میں تھے، پی ایم ایل این کی حکومت تھی، تو ہر سال 20% ٹیکس گرو کر رہا تھا. وہ آپ کی انکم تھی، اسی میں سے آپ نے خرچہ کرنا ہے، اسی میں سے آپ نے ریلیف دینا ہے، اسی میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے، اور اسی میں سے آپ نے صوبوں کو پیسہ دینا ہے 60% جو کہ لاء کے تحت NFC ایوارڈ کے تحت آپ کو دینا ہے. اب پچھلے 3 سال کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو 3 سال میں 16 یا 17% ٹیکس گرو کرے گا 3 سال میں، جو 6% پر اینم بنتا ہے ورسز 20% پر اینم. تو کہاں سے ریلیف دیں گے؟ اب اگلے سال کی باتیں تو بڑی بڑی ہوں گی، وہ سب ہم سنیں گے، لیکن اس حکومت کی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہے نمبرز کے حوالے سے کہ پہلے سال جو بجٹ پیش کیا تھا اس کا اثر دیکھتے، پھر دوسرے سال، پھر تیسرا سال، تو ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے. زبیر صاحب، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو معاشی اشاریے ہمیں نظر آئے 3.9، اس کے ساتھ جو GDP ایکسپیکٹڈ رکھ دی گئی ہے 4.8، تو معیشت تو وہ کہہ رہے ہیں درست سمت ہو گئی ہے. کیوں نہیں دے پائیں گے ریلیف؟ اس لیے نہیں دے. دیکھیں، ایک تو یہ میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتا دوں، یہ جو GDP گروتھ ہے نا 3.9% یا 4%، یہ بڑا سمپل سا ہے. اس کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ 300 روپے ہے اور وہ گر کے 100 روپے آ جائے اور اس کے اگلے سال 150 ہو جائے تو آپ کہیں گے 50% گرو کر گئی، اور ڈھول دھماکہ ڈالنا شروع کر دیں تو گھر والے بھی جوتے ماریں گے، بھائی 300 سے 150 ہوئی ہے. تو اس کو جتنا آپ کا بیس کم ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ آپ کا پھر امپرومنٹ زیادہ لگتی ہے. چلیں، اگر اس دفعہ 3.9 ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آئی ہے تو اگلے سال تک یہ ویریفائی بھی ہو جائے گی. 4.8 کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ریئلسٹک ٹارگٹ ہے؟ 4.8 دیکھیں نا، چوتھے سال میں 4.8 کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. مسلم لیگ نون نے بھی تو 5.5 پہ ختم کیا تھا نا. تو ایک بہت بڑا فرق تھا نا، پہلے ایسے نیچے تو نہیں دھسا تھا. ایک فرق ہوتا ہے نا ہمارا پلاننگ میں. ہمارے پازیٹیو ٹرینڈز تھے. پہلے سال 3% سے لیا، پہلے سال میں 4% کراس کیا، پھر 4.5%، 5%، 5.3%. ٹرینڈز پازیٹیو تھے. اور 2 چیزیں ہوتی سب سے زیادہ امپورٹنٹ، گروتھ ریٹ اوپر جا رہا تھا اور انفلیشن نیچے آ رہی تھی. دیٹ از دی بیسٹ کمبینیشن. لیکن سر، کرونا وائرس بھی تو دیکھیں نا، کرونا وائرس آیا جس کی وجہ سے ملک تمام بھائی ہر دنیا میں ہر دفعہ جو کبھی حادثات ہوتے ہیں، زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے 2006 میں سیلاب آیا تھا، پورے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا. تو یہ آخری کوشچن کا جواب دیتے ہیں. 10 ارب کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرضے اتار دیے ہیں، اور نہیں، مسلم لیگ نون کی وجہ سے یہ جو بالکل جھوٹ ہے. وہ نیٹ انکریز ہے یار. بچوں والی بات کرتے ہیں، میتھس بھی پڑھانی پڑے گی. بس 30,000 پر چھوڑا تھا نا ہم نے، 45,000 ہے نیٹ انکریز ہے. اگر 10,000 اتارے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25,000 ارب قرضے لیے، 10,000 اتارے، 15,000 ایڈ کر دیے. تھینک یو ویری مچ. زبیر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس ٹینیور میں کوئی ریلیف فراہم نہیں کر پائے گی. خصوصاً جو بجٹ آ رہا ہے اس میں بہت مشکل ہے عوام کو ریلیف دینا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو معاشی اعداد و شمار بتائے گئے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے. معیشت کانٹریکٹ ہوئی، بیس لائن کم تھی جس کی وجہ سے پھر آپ نے ایکسپینڈ کی، لیکن حکومتی دعوے اس کے برعکس ہیں. حکومت نے 4.8 GDP کی رکھ دی ہے پوزیشن، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت اچیو کر پائے گی. اجلاس کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہاں پر اراکین قومی اسمبلی کی آمد بھی جاری ہے. بہت بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ. ہم کو کیا ریلیف ایکسپیکٹڈلی دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب حکومت عوام کا ووٹ لے کر نہیں آئی ہوگی تو پھر وہ ریلیف نہیں بلکہ وہ تکلیف کا بجٹ دیتی ہے. اور جب حکومت کو جو ٹولہ اس وقت مسلط ہے اس کو عوام کی تکالیف کا پتہ ہی نہیں، اندازہ نہیں ہے کہ آج 48 ڈگری سینٹی گریڈ میں بتی کے بغیر معصوم بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں. جہاں بتی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، وہاں اتنی گرمی میں کیا عمران خان کے بچے 48 ڈگری سینٹی گریڈ میں اسکول جا رہے ہیں بجلی کے بغیر؟ کیا وزیروں کے بچے جا رہے ہیں؟ کیا اس حکمران ٹولے کے؟ تو جن کو احساس نہیں ہے، آپ ملک سے آٹا 35 روپے سے 90 روپے کلو کر دیں اور پھر غائب کر دیں.
چینی کو 52 روپے سے 120 روپے کلو کر دیں, پھر غائب کر دیں. مہنگی کرتے ہیں مافیاز, ہوڈ کرتے ہیں, اس کے بعد غائب کر دیتے ہیں, اس کے پر منافع کما کے مافیاز اپنی جیبیں بھرتے ہیں. بجلی, ابھی تو مہینہ پہلے جس وزیر کی آپ قصیدے پاڑے تھے اس نے اس کو نکال دیا. ایک تو آپ نے, اس نے کہا بجلی تو سسٹم میں ڈیمانڈ سے زیادہ ہے, تو پھر مہینے کے بعد کیا ہو گیا؟ مطلب آپ نے 2018 میں صفر, اس وقت تاریخ میں 2013 کے بعد جو لوڈ شیڈنگ تھی 18-19 کی, اس طرح کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے. کدھر گئی وہ بجلی؟ 25,000-26,000 اگر ڈیمانڈ ہے, اس میں سے 13,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف نے بنائی ہے, سستی ترین بجلی. اور کیا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو آئی پی پی سے معاہدے کیے ہیں اور جو سی پیک میں آپ نے انویسٹ کر دیا تھا بجلی کے منصوبوں میں, وہ اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں دینا سر. وہ کہتے ہیں نا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو اس حکومت کا اسٹیٹ بینک, ملک کا اسٹیٹ بینک ہے, اس کی رپورٹ پڑھیں. وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے 25 سے 26 ارب روپے کا سالانہ فائدہ ہے. 235 سوری, ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتایا کہ فائدہ ہوتا ہے جو نواز شریف نے منصوبے لگائے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے, ہم نے معاہدے کیے تھے, مجھے بتائیں 3 سال ہو گئے ہیں, کون سا معاہدہ آپ نے ختم کیا؟ کون سا بجلی کا منصوبہ آپ نے ختم کیا؟ دنیا کی سستی ترین بجلی نواز شریف نے اس ملک کو دی. ان نالائقوں, نااہلوں اور چور ٹولے کو بنائی ہوئی بجلی نواز شریف کی عوام تک نہیں پہنچائی جاتی. معیشت کے اشاریے دیکھیں تو بڑے زبردست جا رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں. ہم جس طرح سے کرونا وائرس میں ہم نے دیکھا کہ معیشت پوری دنیا کی سکڑی, لیکن اب ایکسپینڈ کر رہی ہے, تو اٹس اے گڈ سائن. ہمیں اسے مل کر کانگریچولیٹ انہیں بھی کرنا چاہیے. اس کی میں مل کر کرتی ہوں. 2018 میں معیشت 5.8%, 2019 میں 1.9%, 2020 میں کرونا سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, 2020 مارچ میں منفی 0.4% کرونا سے پہلے. ہاں, اب کرونا کے بعد ایک سال میں اگر نالائق اپنی نالائکی کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں گے تو بڑی بہتری آ رہی ہے, کیونکہ نالائکی جو ہے اس میں 2021 کا مقابلہ 2018 سے کریں نا, کہ 3.8% جو جھوٹ بول کے جی ڈی پی کر رہے ہیں, تو وہ 5.8% تو 2018 جھوٹ کس طرح, یہ تو ویریفائی ہو جائے گا سال تک. تمام انٹرنیشنل اکنامک انسٹیٹیوشنز اگلے سال میں نہیں ویریفائی ہوگا میرے بھائی, یہ اگلے مہینے ویریفائی ہوگا. یہ بجٹ میں آپ انفلیٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اگلے سال کا ٹارگٹ 4.8 رکھا ہے, آپ نے اگر جھوٹے معاشی اشاریوں پہ قوم کو لگائے رکھا, 4.8 آپ اچیو نہیں کر سکتے. 1.9 تو یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے جھوٹ بول کے انفلیٹ کیا ہے. اسٹیٹ بینک نہیں مان رہا, وزارت خزانہ نہیں مان رہی, جو آئی ایم ایف ہے وہ کہہ رہا ہے یہ غلط اشاریے ہیں, فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے غلط اشاریے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے صحیح اشاریے ہیں, جس کا بھانٹا ایک مہینے میں بھی پھوٹے گا. اچھا, امریکہ کو جو ہے وہ بیسز دینے کی بات ہو رہی ہے اور اس پہ کافی کنٹروورسی چل رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت پاکستان نے ایسی کوئی ڈیل کی ہے؟ 2 کے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا. اگر نہیں کی تو جواب دے. دے دیا نا جواب. کس نے دیا؟ فارن آفس نے دیا ہے, شاہ محمود قریشی نے دیا ہے. سر کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا ہماری میٹنگ ہوئی تھی جی, کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ نے اس میٹنگ کا اس کا آؤٹ پٹ کیا. پارلیمان نے کلیئر کہا ہے کہ ہم نہیں دے رہے. ہم نے جواب چاہیے پارلیمنٹ کے اندر. اتنا بڑا مسئلہ ہے, ملک کی سوورینٹی کا مسئلہ ہے, ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, ملک کی خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے. پارلیمنٹ میں آ کر وزیر اعظم پاکستان سلیکٹڈ ہی ہے اگر تو, لیکن پھر بھی آ کے جواب ایک بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے بیسز دے دیں تو وہی اخوان جنگ پھر ہم اپنے ملک میں لے آئیں, جو کہ جس سے بڑی مشکل سے چھٹکارا پایا, اور فوج کی بہت زیادہ قربانیاں. سر جی, پرائیورٹی صحیح ہونی چاہیے نا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. چور دروازے سے یہ کام کریں گے, چور دروازے سے آئی ہوئی حکومت چور دروازے سے ملک کو بیچے گی. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ووٹ لی ہوئی حکومت اس طرح کے کام کرے, اور اگر آپ نے نہیں کیا تو عوام کو پارلیمنٹ کے اندر جواب دیں. اچھا, اصل جنگ اب کس سے جاری ہے؟ تھوڑی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی آپ میرے سے ٹاک شو کر رہے ہیں, مطلب کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی پاکستان تحریک انصاف, جس نے عوام کو تکلیف, مہنگائی کی سونامی, بے روزگاری اور مہنگائی میں دھنسا دیا ہے. ہماری جنگ صرف ان سے. تھینک یو ویری مچ. مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. وہ کہہ رہی تھیں اصل ان کی جو جنگ ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف جاری ہے. ہم کچھ مزید پارلیمنٹیرین سے بات کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے.